اچھا، اب ہم یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرسیپشن کیسے ہوتی ہے ایکسٹرنل اسٹیمولائی سے. ایکسٹرنل اسٹیمولس وہ ہوں گے جو آپ نے، مثال کے طور آپ کی آنکھ بند ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں ہے، آپ نے آنکھ کھولی تو جو چیزیں ہیں جو وہ سگنل بھیج رہی ہیں، جو وہ نظر آ رہی ہیں، اس کو آپ کہیں گے کہ جی وہ ایکسٹرنل دنیا سے میسج آ رہا ہے. ایکسٹرنل دنیا کی جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو میسج بھیج رہی ہیں کہ ہاں میں ہوں، مجھے نوٹس کرو. تو یہ پرسیپشن کیسے ہوتی ہے دماغ میں. بار بار میں یاد کراتی ہوں کہ کلر اور لائٹ ایک ہی ہیں. کلر صرف تب نظر آئے گا جب لائٹ ہوگی. لائٹ کی وجہ سے کلر نظر آتا ہے. اگر لائٹ نہیں ہے تو کلر نہیں ہے، اور جو کلر ہے وہ آبجیکٹ میں نہیں ہے، وہ لائٹ کے اندر ہے. The experience of color begins with a sensation. رنگ جو دیکھنا شروع کرتے ہیں اس کی ابتدا جو ہوتی ہے اس چیز سے کہ آپ کو ایک سینسیشن فیل ہوئی. سینسیشن کیا ہوتی ہے؟ A sensation is an actual physical event. سینسیشن سمجھیں کہ آپ کو کچھ نظر آیا نا، کوئی باہر سے کچھ میسج آیا، اس کو آپ کہیں گے، جو سگنل ہے اس کو آپ کہیں گے کہ وہ سینسیشن ہے. یہ سگنل جب آیا نا، آپ شیشے کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ چیز تھی ایکسٹرنل، اس نے آپ کو آپ کی ویژن کی فیلڈ میں آیا، اور جیسے یہ میسج یہاں سے یہاں آیا نا، اس کو آپ کہیں گے جی یہ سینسیشن ہوئی ہے، یہ سینسیشن ہوئی ہے. سینگ از آر باڈیز رسپانس ٹو دیٹ اسٹیمولس. جب وہ چیز میسج پہنچ گیا آپ کو، آپ کی آنکھ نے رجسٹر کر لیا، آپ کی آنکھ نے کہا چیک، دیکھ لیا، تو یہ سمجھے رسپانس ہے آپ کی آنکھ کا. سینگ جو ہے وہ رسپانس ہے. Seeing is our body's response to that stimulus. اب stimulus کیا ہوتا ہے؟ Stimulus is caused by any object that we see. Something that draws our attention from the outside world. Stimulus جو ہے وہ ایک کسی آبجیکٹ کی وجہ سے بنتا ہے. یہ جو میسج آیا آپ کی آنکھ کو، خاص آپ کی آنکھ کو پڑھنے کے لیے، یہ ایسا stimulus ہے جو آپ کے ناک کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا آپ کی آنکھ کے پڑھنے کے لیے. یہ کسی آبجیکٹ کی وجہ سے ہوا کہ باہر سیب پڑا ہوا تھا، سیب اس کی وجہ ہے. سیب خود سٹیمولس نہیں ہے، سیب اس چیز کی وجہ ہے، اس میسج بھیجنے کی وجہ ہے، جو میسج خاص طور پہ آپ کی آنکھ کے لیے بھیجا گیا. آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ وجہ بنی، جب یہ مجھے نظر آیا تو یہ پیغام گیا. بٹ دیٹ آبجیکٹ دیٹ وی سی از ناٹ دا اسٹیمولس. جو آبجیکٹ ہے وہ اسٹیمولس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا سسٹم ہو دنیا کا کہ ہمارے سامنے، مثال کے طور پہ ایک عجیب سی مثال دیتی ہوں، کہ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی آبجیکٹس پڑی ہوئی ہوں، لیکن وہ ہماری آنکھ کو اسٹیمولیٹ نہیں کر رہی، وہ ہمیں میسج نہیں دے رہی. پڑی ہوئی ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کا اور ہمارا رابطہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ایسے سگنل آپ کو بھیج ہی نہیں رہی کہ آپ کی آنکھ پڑے. مثلا کوئی بھی اس کو سمجھے گا کہ اس کو وہ فوراً مثال دے گا جنات کی، روحوں کی، جو پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کہ وہ ایکٹیویٹیز یا وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. یہ ہر کنٹروورشل سی گفتگو ہے، لیکن ایگزامپل کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن وہ آپ کو ایسا سگنل نہیں بھیج رہی کہ جو آپ کی آنکھ کے لیے مناسب ہو رہا ہے آپ کی آنکھ پڑے. تو چونکہ آپ کو وہ سگنل آپ کی آنکھ کیچ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ سمجھیں کہ وہ پکڑ ہی نہیں رہی، یا ہو سکتا ہے وہ چیز ہی سگنل نہ بھیج رہی ہو. وہ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ دیٹ آبجیکٹ دیٹ وی سی از ناٹ دا اسٹیمولس. وہ آبجیکٹ اسٹیمولس نہیں ہے، وہ جو پھینکا اس نے پیغام، وہ سمجھے اسٹیمولس ہے. اٹس جسٹ اے کاز آف دیٹ اسٹیمولس. کہ وہ جو اسٹیمولس تھی اس کی صرف کاز ہے وہ آبجیکٹ. اٹ از ایکچولی لائٹ which is the stimulus for the sensation of sight. یہاں چیز ٹرکی ہو جاتی. ایک سیب ہے جو وجہ بنا، اور اس نے ایک پیغام بھیجا آپ کی آنکھ کو. اس پیغام کو آپ کہو گے، جب وہ پیغام پڑھا جائے گا آپ کہو گے سینسیشن ہوئی. سینسیشن آنکھ کے اندر ہوئی. جو راستہ بنا ہے سیب اور آنکھ کے بیچ میں، جو راستہ ہے وہ ایکچولی لائٹ ہے، اور لائٹ کو آپ کہیں گے سٹیمولس ہے سینسیشن کے لیے. It is actually light which is the stimulus for the sensation of sight. لائٹ وہ میڈیم ہے کہ جس میڈیم کی وجہ سے ایک پڑی ہوئی چیز آپ کی آنکھ کو پیغام بھیج رہی ہے اور آپ کی آنکھ اس کو پیغام پڑھ رہی ہے. It is actually light which is the stimulus for the sensation of sight. لائٹ ہے جس نے جا کے آپ کی آنکھ پہ کھٹکھٹانا ہے کہ باجی وہ چیز ایک پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے.
روشنی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس چیز کو پڑھیں آنکھ پہ اور پھر غور کریں، یا روشنی نے جو پیغام کا پیکٹ آپ کو دیا ہے کہ لال رنگ کا سیب ہے، اس کو آپ ڈیسائفر کریں. اٹ از ایکچولی لائٹ وچ از دا اسٹیمولس فار سینسیشن آف سائٹ. لائٹ از ویزیبل انرجی. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ لائٹ تو انرجی ہے، اور لائٹ وہ ہے جو ویزیبل انرجی ہے. اب یہ سیمی ٹرانسپیرنٹ ہے. ہمیں آدھی باڈی سے پتہ ہے کہ ایک عورت ہے. اگر یہ بالکل اوپیک ہوتا، اگر یہ بالکل دیوار ہوتی، تو اس کے پیچھے جو بھی عورت ہے وہ آپ کو، یعنی اس کی باڈی جو ہے نا، وہ آپ کو پیغام نہ بھیج سکتی، آپ کو سٹیمولیٹ نہ کر سکتی، کیونکہ درمیان میں روشنی کو بند کرنے کا بیریئر آ جاتا ہے. اوپیک چیز یعنی دیوار کو اوپیک اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے روشنی کراس نہیں ہوتی. جس چیز میں روشنی کراس نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ روشنی کے ذریعے چیز، کسی اور چیز کا، ایکسٹرنل دنیا کی چیز کا پیغام آپ کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی روشنی ضروری ہے. یہاں آدھی روشنی دے دی، یعنی سیمی ٹرانسپیرنٹ کر دیا. اب آپ کو آدھی انفارمیشن آپ کی آنکھ کے لیے سٹیمولیٹ کر دی ہے. آپ کی آنکھ نے اس کو، چونکہ ہرڈلڈ انفارمیشن ہے، انفارمیشن پوری نہیں ہے کیونکہ آدھی انفارمیشن سیمی اوپیک مٹیریل نے کھا لی ہے، اس لیے آپ کو جو پیغام آپ کی آنکھ کے لیے، جو سٹیمولس، جو انفارمیشن آپ کی آنکھ کے لیے موجود ہے، جو آپ کی آنکھ پڑھ سکتی ہے، وہ لمیٹڈ ہے. آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ہاں ایک خاتون ہے. اگر یہ بالکل گلاس ہوتا، یعنی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا، تو اس کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی آنکھ کے لیے حاضر ہوتی اور آپ کی آنکھ اس کو ریڈ کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں روشنی کو روک دیں گے، وہاں آپ کی آنکھ کے لیے انفارمیشن رک جائے گی. آپ کو پرسیپشن بھی نہیں ہوگی. آپ کی آنکھ جو مرضی کر لیں اس انفارمیشن کو پڑھ نہیں سکے گی. اب یہ تو ایک مثال تو ہے نا اوپیک مٹیریل کی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہاتھ، روشنی وہ پیغام لے کے آ رہی ہے، روشنی وہ میڈیم ہے. اگر میں روشنی آف کر دوں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں جو راستہ تھا وہ روشنی نے بنایا، جس نے یہ انفارمیشن آپ کی آنکھ تک پہنچائی. آپ روشنی غائب کر دیں گے، آپ کا راستہ بند ہو جائے گا. We cannot measure this stimulus. We can measure this stimulus. یہ جو stimulus یعنی کتنا پیغام آیا، مثلا یہ stimulus ہے نا، کہ یہ انفارمیشن آپ کو آئی ہے، اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں. ابھی موٹا موٹا میجر تو میں آپ کو ابھی کر کے بتا رہی ہوں کہ اگر یہاں بہت اوپیک ہوتا تو آپ کو کم stimulus، کمزور ہوتا. یہ اتنا ہے، تھوڑا درمیانہ سا ہے. اگر اس چیز کو میں ٹرانسپیرنٹ کر دوں، اس شیشے کو ٹرانسپیرنٹ کر دوں، تو سٹیمولس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی. یعنی یہ تین موٹی موٹی میجرمنٹس تو ادھر ہی ہیں. وی کین میجر دس سٹیمولس. شام کو کم نظر آتا ہے، شام کو سٹیمولس کی کمزوری ہوگی. دن کے وقت زیادہ ہوگا، اور اگر آپ بہت قریب جا کے دیکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ سٹیمولس کی کوانٹٹی کو میجر کیا جا سکتا ہے. دا کلر اینڈ کوانٹٹی آف لائٹ emitted by a light source can be measured. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اگر لائٹ سورس ہے، مثال کے طور پہ بلب ہے یا ٹیوب لائٹ ہے یا موم بتی ہے، اس کا رنگ اور جو مقدار ہے لائٹ کی وہ بھی آپ میجر کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے روشنی زیادہ ہے کم ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ بھی پتہ چل سکتا ہے. یہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ روشنی کتنی ہے، اس جگہ پہ کتنی ہے، اس جگہ پہ کتنی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے. یہاں بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ چلیں دوبارہ چلتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں. دا کلر اینڈ کوانٹٹی آف لائٹ، دا کلر اینڈ کوانٹٹی آف لائٹ emitted by a light source can be measured. کئی دفعہ آپ بلب کو کہیں گے جو ڈائریکٹ لائٹ پھینک رہا ہے کہ وہ ایمٹ کر رہا ہے، لیکن جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، کہ جیسے آپ اب یہ اس اسکرین میں سے جو لائٹ آ رہی ہے وہ ایمٹڈ ہے، یہ اسکرین چھوڑ رہی ہے لائٹ، ڈائریکٹ لائٹ آ رہی ہے. کچھ ہوتی ریفلیکٹڈ لائٹ، جیسے آپ یہ کہیں یہ ہمیں جو نظر آتا ہے یہ ریفلیکٹڈ لائٹ کی وجہ سے آتا ہے. کمرے میں جتنی روشنی تھی اس کو ٹکرا کے ہماری آنکھ کو پہنچ رہی ہے، پہنچ روشنی سے ہی رہی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ لائٹ نہیں ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. تو دونوں صورتوں میں، کہ کسی بلب سے یا اسکرین سے روشنی نکل رہی ہو یا ریفلیکٹڈ ہو، ہم اس کا کلر اور کوانٹٹی آف لائٹ جو ہے نا وہ اس کو میجر کر سکتے ہیں. کہ اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ تیز روشنی اس جگہ پہ، تیز روشنی ہے، زیادہ روشنی ہے اس جگہ پہ،
روشنی کم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم موٹا موٹا سا بتا سکتے ہیں۔ یہاں بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ روشنی بے شک ادھر ریفلیکٹڈ ہی ہے کہ سورج کی روشنی تھی جو بادلوں نے چھپا کے کم کر دی اور پھر یہاں سے آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کے ہمیں آ رہی ہے، لیکن ہم اندازہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ شام کو روشنی کم ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کم ہے۔ یہاں سے اگر میں بادل ہٹا دوں، یعنی لائٹ کا سورس فل آ جائے، سن لائٹ جو سب سے بڑا سورس ہے اس وقت لائٹ کا، دھوپ زیادہ آ جائے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ روشنی زیادہ ہے۔ یعنی روشنی کی مقدار میجر کرنا آپ کی آنکھ کو بچپن سے ہی ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے، ہمارے اندر بلڈ ان ہوا ہوتا ہے۔ ادھر بھی میں روشنی کی مقدار بتا سکتی ہوں۔ اب اس کو بتانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی میٹر سے میں ناپ لوں، وہ مجھے کوالٹی بھی بتا دے گا، کوانٹٹی بھی بتا دے گا۔ دوسرا جو میرے دماغ کے اندر میٹر ہے وہ بھی بتا سکتا ہے آپ کو، کہ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ کسی ٹھنڈے ملک کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر کی روشنی فرق ہوتی ہے، یہ گرم ملک کی جگہ ہے، اور یہ باہر دھوپ میں رکھی ہوئی نہیں، کیونکہ دھوپ میں رکھی ہوتی تو اس کے سائے تیز شارپ ہوتے۔ یہ یا برآمدے میں رکھی ہوئی ہے یا کسی ایسے کمرے میں رکھی ہوئی ہے جس میں بہت بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں، کہ جس میں سے مقصد یہ ہے کہ برآمدہ اور کمرہ دونوں میں باہر کی جو سن لائٹ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں آ رہی ہے، لیکن ریفلیکٹ ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی سرفیسز سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ہوتی تو اس کے تیز تیز سائے بنتے۔ یعنی یہ انڈائریکٹ لائٹ ہے جو کہ کسی گرم ملک کی ہے، اور جو کہ شدید دوپہر کی نہیں ہے، یہ پروبیبلی کوئی 10-11 بجے کی ہے، یہ شام 3-4-5 بجے کی ہے، کہ یہ 12 بجے کی فل لائٹ نہیں ہے، اور یہ کسی گرم ملک کی۔ یہ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے، یعنی میرے دماغ میں جو میجرنگ کا سسٹم ہے وہ تصویر دیکھ کے، حالانکہ دیکھیں تصویر ہی ہے، میں ریئل میں جاؤں گی تو مجھے ذرا اور انفارمیشن ملے گی، اور طرح کی انفارمیشن بھی ملے گی، لیکن ایک تصویر کو دیکھ کے بھی آپ کے اندر کا جو میٹر ہے وہ کوانٹٹی، لائٹ کی کوانٹٹی اور کوالٹی بتا سکتا ہے۔ یہ بھی مجھے پتا ہے کیا ہے، کہ یہ مجھے پتا ہے کہ اب ضروری نہیں کہ یہ رات ہو، یہ ایک ایسا کمرہ ہے جس میں ساری روشنیاں بند کر دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرامیٹک لائٹ ایک جلانا چاہتے تھے، کہ جس سے جو آبجیکٹس ہیں ان کی آؤٹ لائنز جو ہے نا وہ شدید واضح ہو جائیں۔ یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس سے مجھے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ڈرامہ کے لیے اسپیشل لائٹ آن کی گئی ہے جو نیچرل لائٹ نہیں ہے، اور دوسرا ڈرامہ کے لیے یہ کیا کہ باقی ساری لائٹس آف کر دی۔ اب یہ لائٹ کی کوانٹٹی اور کوالٹی مجھے پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے، یعنی میجریبل ہے۔ یہ دیکھیں اب یہاں بھی لائٹ کی کوانٹٹی اور کوالٹی مجھے سمجھ آ رہی ہے، حالانکہ ویسے یہ اتنا زیادہ سٹاری نائٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید امیج ٹریٹڈ ہے، لیکن ہم مجھے روشنیوں کے سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، اور یہ ڈرامہ جو کریٹ ہوا ہوا ہے اس کلچر کی وجہ سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مجھے جو روشنی کی کوانٹٹی ہے اور جو کوالٹی ہے مجھے دیکھنے سے سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہ روشنیاں جو لگی ہوئی ہیں مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ فرق ہے، اس سے ایکسٹرنل ہے، یعنی روشنی چونکہ اتنی وائٹل ہے، اتنی سخت ضروری ہے کسی بھی ہماری چیز کو دیکھنے کے لیے، کہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے، اب کوئی بچہ شاید بالکل 2 سال کا بچہ دیکھے تو شاید اس کو سمجھ آئے، اس لیے بچوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، وہ اصل اور نقل میں تمیز نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اندر جو ایکسپیرینس کی وجہ سے میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں، اس میں روشنی کا میٹر بہت بڑا ہے، کہ جس میں ہمیں ایک دم سے سمجھ آتی ہے کہ یہ نیچرل سورس ہے، یہ نقلی ہے، یہ انہانسڈ ہے۔ اب یہ انہانسڈ ہے، انہانس اس طرح کہ باقی ہر جگہ پہ اندھیرا ہے، کہ انہوں نے جان بوجھ کے رات کا انتخاب کیا ہے تاکہ یہ روشنی زیادہ تیز اور زیادہ ڈرامیٹک لگے، یہی دن کے وقت پہ چلا سکتے تھے، لیکن دن میں چونکہ سورج کی روشنی موجود ہوتی تو یہ اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی کی ریڈنگ کے لیے ہماری اپنی آنکھ اور دماغ میں بہت اچھے، کافی ریلائبل میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ہے، کتنی کوالٹی ہے، کتنا اس کا پھیلاؤ ہے، میں اس کو بھی بتا سکتی ہوں۔ مجھے اب کلیئرلی تصویر دیکھتے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسے کیمرہ سے لی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی جو گاڑی گزری ہے اس کا ایکسپوجر لمبا کیا ہوا ہے، کہ وہی روشنی جو چلی جا رہی ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ باہر کی روشنی سے مجھے یہ بھی ظاہر برف کی وجہ سے بھی سمجھ آ رہا ہے، لیکن باہر کی روشنی سے بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک ٹھنڈے ملک کی ہے، یہ ریو ڈی جنیرو کی نہیں ہے، یہ پروبیبلی کسی ٹھنڈی جگہ پہ، شاید کوئی سویڈن کی جگہ ہو۔ اور وقت کیا ہے مجھے روشنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت صبح کا وقت ہے، کوئی 4-5
ہم پاکستان میں 4-5 بجے زیادہ روشنی ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ ایسے ملکوں میں کچھ 6-6:30 بجے کا وقت ہوگا، یا شام 4-5 بجے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کہ یعنی صرف روشنی کی کوانٹٹی اور روشنی کی کوالٹی مجھے بتا دیتی ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، وقت کون سا ہے، ملک مور اور لیس جیوگرافکلی وہ جگہ کہاں ہے، اور کیا یہ جو روشنی کی لائٹ مجھے نظر آ رہی ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ یہ مجھے کیسے پتہ چلتی ہیں باتیں؟ یہ ایسے پتہ چلتی ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہم جو سٹور کر رہے ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینسز ہمارے ہوتے ہیں، وہ ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں، ہم پچھلی انفارمیشن کے اگینسٹ اس کو فوراً کراس چیک بھی کرے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا پروسیس آپ کے دماغ میں، اس تصویر کو میں اگر آدھے سیکنڈ کے لیے بھی دکھاؤں تو آپ کو ایک امپریشن مل جاتا ہے، یعنی یہ دماغ میں کلر کا پرسیپشن اور ڈیسیژن کس قدر سوئفٹ ہے، کس قدر تیز ہے، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کیا وقت ہے، اور تقریباً دنیا کی کون سی جگہ ہوگی، کچھ تھوڑا تھوڑا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رنگ جو ہوتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ میں یہ ساری انفارمیشن مٹا دوں، صرف کشتی مجھے نظر آئے، تو یہ جو پیلا ہے اس کی نیچر بھی مجھے بتائے گی کہ تھوڑا سا کوئی فوگ کی طرح ٹھنڈا کیا ہوا ہے یہ رنگ، یہ اصلی ہے، سچ مچ کی تصویر ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک ہے۔ لیکن مجھے اتنی، چونکہ یہ انفارمیشن کی کوانٹٹی اتنی کم ہوگی کہ مجھے تھوڑا سا شک رہے گا، میں چاہوں گی کہ مجھے اور انفارمیشن ملے، اور مثال کے طور پہ اگر مجھے پوری تصویر نظر آ جائے تو مجھے ایک دم سے سمجھ آ جائے گی کہ اچھا ہاں بالکل صحیح میں نے پڑھا تھا، کہ کچھ اس میں فوگی کچھ مدھم سی، کچھ جیسے دھوئیں جیسی چیز ہے جس نے اس کلر کو چینج کیا ہوا ہے۔ یا آپ ایکسرسائز کر کے دیکھیں، تصویروں میں سے کاٹ کے کسی اور کو کہیں کہ آپ کو کاٹ کے تصویریں آدھی کر کے دے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا آپ باقی انفارمیشن کی غیر موجودگی میں صرف لائٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر بہت بڑے روشنی کو میجر کرنے کے میٹرز آلریڈی فٹڈ ہیں، صرف یہ کہ اپنے ایکسپیرینس سے اس کو ذرا تیز کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی میں بتا سکتی ہوں کہ یہ بون فائر کے قریب ہوگی، کہیں شام کا وقت ہے، اور کیونکہ جس طرح یہ دھواں یا یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ صرف خالی روشنی کی کوالٹی ہی آپ کو ایونٹ کے ٹائم، پلیس اور جو نیچر ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دیتی ہے۔ جیسے انسٹاگرام میں فلٹرز ہوتے ہیں، انسٹاگرام کے فلٹرز جو ہیں وہ کبھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، انسٹاگرام کے فلٹر لگے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ صرف روشنی کی مینیپولیشن ہوتی ہے۔ آپ یہ چیک کر کے دیکھیں کہ کوئی بھی تصویر لیں اور اس میں انسٹاگرام کے سارے فلٹرز لگا کے دیکھیں، اس میں کچھ چینج نہیں ہوگا سوائے روشنی کی نیچر کے، اور ایک دم سے آپ اپنی تصویروں کو ایک دم لگا سکتے ہیں، کہ ایک تصویر اگر آپ نے امریکہ میں کھینچی ہوئی ہے تو ایک دم آپ اس میں ایسا امپریشن دے سکتے ہو کہ آپ کو لگے گا کہ کسی عرب کنٹری میں کھینچی ہوئی ہے۔ تو یہ سوچیں کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ جو روشنی کی مینیپولیشن کو سیل کر رہی ہے ان کسٹمرز کو جن کو سینسیشن کے لیول پہ یہ چیز پتہ ہے، لیکن شاید تھیوریٹیکل لیول پہ نہ پتہ ہو۔ اب جو میں یہ باتیں کر رہی ہوں، یہ سمجھیں کہ جو ہمیں دماغ میں انفارمیشن ہے آلریڈی، اس کو میں تھیورائز کر رہی ہوں، اس کو میں ورڈز میں بیان کر رہی ہوں۔ جب آپ منہ سے ورڈز بولتے ہیں تو آپ کو وہ زیادہ گہری طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور آپ ان چیزوں کو جینونلی اپلائی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا، کراس چیک کرتے ہیں کیا واقعی درست ہے یا نہیں۔ تبھی میں آپ کو ایکسرسائز دیتی ہوں، اس سے آپ دوبارہ کراس چیک کر سکیں گے۔ یہ بھی اب دیکھیں، یہ ریفلیکٹڈ لائٹ، شام کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ، لیکن یہ خاص قسم کی سمندر کے ارد گرد اس قسم کی ریفلیکٹڈ ہے، سمندر یا پانی کے ارد گرد ایسی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوگی۔ مجھے اگر آپ یہ والا مٹا بھی دیں گے تو مجھے کافی زیادہ ایک تھوڑا سا شائبہ ہوگا اس چیز کا کہ یہ یقیناً اس کے ارد گرد کوئی واٹر باڈی تھی۔ اس کا بھی آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے۔ ساری جگہ کو اندھیرا کیا ہوا ہے اور بہت تیز لائٹس ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈسکو یا شام کا ایونٹ، کوئی ڈانس ایونٹ، کوئی کانسرٹ، کوئی اس طرح کی چیز کی ہوئی، جو مجھے ان روشنی سے اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے اسے فوراً سمجھ آئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، آدھے سیکنڈ میں سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی اصل بات ہے کہ اگر آپ کی عمر 25-30 سال ہے اور آپ نے چیزیں کافی دیکھنے کا ایکسپیرینس آپ کو ہے، تو یہ آپ کے یہ میٹرز جو ہے نا بلڈ ان، بہت تیز سے تیز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب صاف مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ تصویر مینیپولیٹڈ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے، میں ایک تو انہوں نے نکریں پہنی ہوئی ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھنڈ نہیں ہے، یعنی یہ برف کا ماحول نہیں ہے. اگر کوئی سنو اسٹارم ہو یا سنو فالنگ کافی دیر سے ہو رہی ہو تو آپ کو نیلا جو ہے نا ایٹماسفیئر سے بالکل نکل جاتا ہے اور بہت زیادہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کے کپڑوں سے مجھے ایک دم سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو پھر اتنا سفید کیوں ہے؟ سن لائٹ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سن لائٹ اتنی سفید نہیں ہوتی. اتنی زیادہ سن لائٹ آنے کے لیے کوئی بہت ہی قیامت والی چیز چاہیے. بہت زیادہ سن لائٹ ہے اور اس کی نیچر فرق ہے، رنگ کے بغیر ہے یہ. بے شک سن لائٹ کو ٹیکنیکلی آپ وائٹ لائٹ ہی کہتے ہو، لیکن آپ کو اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی. یہ ساری انفارمیشن مجھے یہ بتا رہی ہے یہاں کا ایک دم غائب ہو جانا آگے سے، کہ یہ تصویر کسی پروگرام میں مینیپولیٹ کر کے اس کا جو ہے اس کو برائٹ کیا گیا اور بڑے زیادہ کمپلیکس طریقے سے کیا گیا. ابھی دیکھیں پیچھے بلڈنگ ہے. اب جتنی گرمی یہاں پہ ہے، مجھے بلڈنگ کے تمام برائٹ رنگ نظر آنے چاہیے، کیونکہ یہاں تو کوئی فوگ کا چکر ہی نہیں ہے، لیکن ایک فوگی فیلنگ آ رہی ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ پروگرام میں آپ نے کسی طریقے سے مینیپولیٹ کی ہوئی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن مجھے صرف روشنی کی کوانٹٹی اور کوالٹی سے سمجھ آئی ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کس قسم کی لائٹ ہے. سینسیشن آف سرٹن اسٹیمولس از آلسو میجریبل. کہ جو سینسیشن ہوتی ہے نا، جس طریقے سے آپ فیل اس کو کرتے ہیں، جیسے آپ ریڈ کرتے ہیں باہر کی چیز کو، اس کو بھی میجر کیا جا سکتا ہے. ان انڈیویجولس ability to detect light is measured as visual acuity اور sharpness of vision. یہ سینسیشن کی جو میجرمنٹ ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نظر کی تیزی. کسی بھی بندے کی یہ کوالٹی کہ باہر کی لائٹ جو ہے وہ کتنی تیزی سے، کتنی ایکوریسی سے وہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں ویژول ایکوٹی، یعنی نظر کی تیزی. شارپنیس آف ویژن، یعنی شارپنیس آف ویژن جو ہے وہ ہمارا آنکھ کا میٹر ہے کہ ہم باہر کی سینسیشن کتنی اچھی جانچ سکتے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں نے خود بنایا. تو مجھے نظر آ نہ بھی رہا ہو تو میرے دماغ میں اس کی انفارمیشن ہے. لیکن یہ بہت کم انفارمیشن ہے ایک سین کے بارے میں. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر بہت تیز ہے. میری ویسے فرینکلی شاید اتنی تیز نہ ہو، لیکن مجھے پتہ اس لیے کہ میں نے خود بنایا. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ میں نے میجر انفارمیشن اس تصویر میں سے نکال دی ہے. بہت کم انفارمیشن ہے، لیکن اگر آپ کی آنکھ ڈیٹیکٹ کر کے بتا سکتی کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، تو آپ کی اس کا مطلب ہے کہ ویژول ایکویٹی، شارپنیس آف ویژن، نظر کی تیزی بڑی موجود ہے. آپ کی نظر بہت تیز ہے. ویژول ایکویٹی از دا ابلٹی ٹو سینس پیٹرنز آف لائٹ اینڈ ڈارک اینڈ ٹو ریزالو ڈیٹیل. ایک تو ویژول ایکوٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ کتنی روشنی کتنی ہے، کہ کتنا روشن کتنا ڈارک ہے، اور پھر یہ کہ جو اس میں ڈیٹیل نظر آ رہی ہے وہ کتنی آپ کو نظر آ رہی ہے. ان دونوں چیزوں کو ملا کے آپ کہتے ہو تیز، نظر کی تیزی. پیچھے چلتے ہیں. ڈارک ہے، لائٹ ہے، لائٹ ہے. اس ڈارکنیس اور لائٹنیس کے سمجھے کہ یہ ڈارکنیس اور لائٹنیس ایک فارم کو بتاتا ہے. کوئی بھی فارم جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی شکل، شیپ ہوتی ہے نا، وہ لائٹ اور ڈارک ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو سمجھ آتی ہے. اگر آپ ان پیٹرنس کو ریزالو کر لیتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے اچھا یہ لائٹ ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ ڈارک ہے، تو یہ انفارمیشن جو ہے نا، یہ اگر آپ ریڈ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر تیز ہے. اور اگر آپ جو ریکوائرڈ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہیں. مثال کے طور پہ باریک، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ چیز تو بہت اچھی سمجھ آتی ہے لیکن ڈیٹیل سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کہ باریک لکھا ہوا یا کوئی باریک کڑھائی یا کوئی باریک چیز ان کو نہیں پڑھی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی نظر کمزور ہے. تو یعنی نظر کی تیزی اس چیز کی بھی ہے کہ آپ رنگ کے لائٹ ڈارک کو کیسے پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل کو کیسے پڑھتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے آپ کہیں گے ویژول ایکوٹی ہے. اٹ از اے میجرمنٹ آف ویکسٹ لائٹ اسٹیمولس دیٹ این انڈیویجول کین سی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے کمزور ترین، ہلکا ترین لائٹ کی انفارمیشن آپ کو آ رہی ہے نا. اب یہاں لائٹ کو آپ کلر سمجھیں، بار بار یہ سمجھیں، جہاں بھی لائٹ کی ذکر ہو رہا ہے کلر کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی باہر کی دنیا سے جو ویکسٹ، کمزور ترین لائٹ یا کلر کا سگنل آپ کو آ رہا ہے نا، اگر آپ وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہاں بڑی نظر تیز ہے. اور جتنا باریک آپ پڑھ سکیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نظر کی تیزی کے میٹر پہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ میجر ہوتی جا رہی ہے کتنی تیز ہے، کتنی تیز ہے. بس یہ آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی نظر بہت اچھی ہے. یہ مجھے اب لکھ کے بتائیں کہ کیا. when a sensation is detected by our senses the next immediate process is perception. باہر سے آپ کو سینسیشن آپ کی آنکھوں کو مل گئی،
آپ کی آنکھ نے، آپ کی سینسز نے، آپ کی مطلب سینس آرگنز نے، یا جو بھی پیکٹ آپ کو انفارمیشن کا آیا وہ مل گیا، ریسیو ہو گیا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہوتی ہے امیڈیٹلی، اس کے بعد اگلی ہوتی ہے پرسیپشن. پرسیپشن کو کہتے ہیں ادراک. ادراک دیکھنے سے نیکسٹ لیول کی چیز ہے. Perceptions connects human beings with their environment because it means knowing. Perception کو آپ knowing بھی کہہ سکتے ہیں. Something they did not know a moment ago. Perception ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے. پرسیپشن جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ باہر سے انفارمیشن آئی، آپ نے دیکھی، چیک کر دیا، اس کو چیک کر دیا کہ ہاں دیکھی گئی ہے. اس کے بعد آپ سمجھیں کہ وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ جس میں آپ کہیں کہ جی آپ نے جو چیز دیکھی آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. یعنی آپ کے دماغ کا پہلا سمجھیں کہ جو پہلی دفعہ آپ کو کوئی ایک سمجھ آئی ہے نا چیز، اگر مثال کے طور پہ بالکل کوئی نئی چیز آپ دیکھیں. عام طور پہ ہم نئی چیزیں نہیں دیکھتے، جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں ہم بار بار ان کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی نئی چیز آپ نے دیکھی تو جو پہلا آپ نے رجسٹر کیا نا آپ نے کہ ہاں کچھ دیکھا ہے میں نے، جیسے آپ کو کہ آپ کے سامنے سے کوئی چیز گزری ہے اور وہ غائب ہو گئی ہے، اس کا مطلب وہ چھوٹا سا وہ سگنل تھا. تو وہ جو چھوٹا سا سگنل ہے کہ جس میں آپ کہتے ہو ہاں میں نے دیکھا، اس کو آپ کہو گے پرسیپشن. پرسیپشن سمجھے باہر کی دنیا سے آپ کا پہلا کنیکشن ہوتا ہے نئی چیز کے صورت میں. پرسیپشن کنیکٹس ہیومن بینگس ود دیئر انوائرمنٹ. باہر کی چیز کا ادراک، کوئی جو چیز نظر آئی ہے وہ سمجھیں کہ ہم لوگ انوائرمنٹ سے جو کنیکٹ ہوتے ہیں نا وہ پرسیپشن آپ سمجھیں. تھوڑا سا کمپلیکس چیز ہے لیکن یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ آپ کو کوئی ایک آپ کہتے ہیں جو مجھے کوئی جن نظر آئے. میں مثال اس لیے دیتی ہوں کیونکہ وہ ایک دم سمجھ آتی. اب دنیا آپ کو مانے یا نہ مانے کہ آپ کو کچھ دیکھا یا نہیں دیکھا، آپ کو پرسیپشن ہوئی ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے اس چیز کو آپ کہیں گے کہ جو پہلی اویئرنیس ہے کسی بھی چیز کی، چاہے وہ چیز پرانی ہو چاہے نہیں ہو، اس کو آپ کہیں گے پرسیپشن. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، ابھی آپ نے اپنے دماغ میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو چیز آپ نے دیکھی تھی وہ اصل میں کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا، اس کا سائز شاید تھوڑا تھوڑا پتا، پورا نہیں پتا. کہ ابھی دماغ نے اس کو ریڈ کر کے دماغ نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو انفارمیشن ہی واپس بھیجی کہ اچھا کیا تھا وہ آپ، لیکن آپ کی آنکھ نے، آپ کے سینس آرگنس نے پرسیپشن کی ہے، ادراک ہوا ہے آپ کو کہ کچھ ہوا ہے. ادراک کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو بالکل صحیح سمجھ آ جائے گا. پرسیپشن کنیکٹس ہیومن بینگس ود دیئر انوائرمنٹ بیکاز اٹ مینس نوئنگ سم تھنگ دیٹ دے ڈڈ ناٹ نو اے مومنٹ اگو. آپ کو کوئی ایسی چیز پتہ چلے جو آپ سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھی تو سمجھیں کہ آپ کو ادراک ہوا ہے. Like seeing the next image and knowing what is happening in the next image. یہ چیز آپ نے کچھ دیکھا، وہ کیا تھا، یہ آپ کی پہلی انفارمیشن ہے اس چیز کی، آپ کو ادراک ہوا ہے کہ کوئی چیز تھی. اتنی ہی دیر کافی. اب آپ دیکھیں، اب جب آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو پرانی انفارمیشن مل رہی، کیونکہ ایک ایسی انفارمیشن آپ کے دماغ میں رجسٹر ہو چکی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، وہ ادراک تھا. یہ بھی تھوڑا سا ادراک ہی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہاں وہ واقعی ہے، لیکن اب جو آپ چیز دیکھیں گے اس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں. اس کو نہیں جانتے تھے، اس کو نہیں جانتے تھے آپ. ٹھیک، یعنی جو آپ نے ابھی دو چیزیں دیکھی ہیں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ نے لائف میں پہلی دفعہ دیکھی ہوں. یعنی آپ کو ابھی ادراک ہوا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل دنیا میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ نے دیکھی. اب اگر آپ بہت تیز بہت اٹینشن سے دیکھ رہے تھے تو بہت ساری ڈیٹیل آپ کے ذہن میں رہ جائے گی. اب بے شک آپ کی آنکھوں وہ چیز دوبارہ دیکھنے کو نہ بھی ملے، لیکن جو انفارمیشن آپ نے کیپچر کی ہے کیمرہ کی طرح، آپ کی آنکھ نے کیمرہ کی طرح کیپچر کی ہے اور وہ آپ دماغ کو بھیج چکے. آپ کا دماغ اس وقت فل اٹینٹیو ہے، کیونکہ اس کو ایسا ٹاسک ملا جو کہ شاید پچھلے 1 سال میں اس کو نہیں ملا تھا، کہ وہ جو چیزیں آپ نے دیکھی، اس کا رنگ، اس کی شیپ، فارمز کی پلیسمنٹ، اس کا ٹیکسچر، اس میں کتنی چمک تھی، یہ ساری چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ہے نا آپ کا دماغ اس وقت نوٹ کرنے میں مصروف ہے. اور اس کی بیس پہ وہ اس وقت سمجھے کہ اس کا پروسیسنگ چل رہی ہے دماغ میں پیچھے کہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. اور وہ یہ کیسے پتہ کر رہا ہے؟ آپ کی جو پچھلی میموریز ہیں، جو آپ کی پچھلی ویژول میموریز آپ کے دماغ میں ہیں،
وہ ان کے ساتھ کراس چیک کر رہا ہے, لنک کر رہا ہے, میچ کر رہا ہے, کہ جیسے فل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس وقت کہ مجھے کہیں سے کلو مل جائے کہ یہ کیا چیز تھی کسی ایکسپیرینس کی بیس پہ. Before seeing this image, you never knew that any such things existed, but a second after seeing, you do. بالکل وہی بات ہے, ایک سیکنڈ کے بعد آپ نے جب دوبارہ دیکھی تو آپ کو پتہ چل گیا, آپ فیملیئر ہیں. دس از پرسیپشن, اس چیز کو آپ کہتے ہو ادراک. دا انڈرسٹینڈنگ اینڈ اویئرنیس آف واٹ ہیز بین سینسڈ. پہلی جو اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ ہے نا, کہ سینس آرگنس نے کیا سینس کیا, آپ کی آنکھ نے دیکھی ہے ابھی وہ چیز, اور جب آپ نے رجسٹر کر لی سمجھ کے خانے میں پہلی جو کھڑکی کھلی ہے اس کو آپ کہیں گے پرسیپشن. ابھی آپ نے کوئی نئی چیز دیکھی, کچھ لوگوں کو پتا ہوگا, کچھ لوگوں کو نہیں پتا. یہ دیکھیں, perception recognizes and identifies the sensations received from our senses. چونکہ perception سمجھ کی پہلا سٹیپ ہے, وہ جو باہر سے سینسیشنز آ رہی ہیں, سینسیشن وہی ہے کہ آپ کی آنکھ کو جو چیزیں نظر آئیں, رنگ نظر آیا, پلیٹ کی شکل نظر آئی, یہ نظر آیا کہ یہ دونوں امیج ریفلیکٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ ایک ہی جیسے امیج ہے, ایک اپوزٹ پڑے ہوئے ہیں, ان کے رنگ کیا ہیں, رنگوں کی پوزیشن کیا, آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ ایسی چیز ہے جو درمیان میں سے کٹی ہوئی ہے, پلیٹ پہ رکھی ہوئی, اس کا مطلب موسٹ پرابلی کھانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری انفارمیشن, اور یہ کہ اس کے اندر کالے کالے دھبے ہیں, یہ موسٹ پرابلی سیڈز ہیں, یہ ایک فروٹ ہے جس کے سیڈز ہیں. اب جب تک میں آپ کو بتاؤں گی نہیں, آپ کو نام نہیں پتہ چلے گا. ہاں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو فروٹ کی بھی سمجھ نہ آئی ہو. جو انفارمیشن آپ کی آنکھ لے رہی ہے وہ آپ کا دماغ پروسیس کر کے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے, لیکن بہت ساری انفارمیشن آپ کو صرف آنکھ نہیں دیتی, اس کے لیے آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے, دوسری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اس کا مطلب ابھی بھی بہت ساری انفارمیشن کے پیکٹس جو ہے نا اس چیز کے بارے میں آپ کے لیے مسنگ ہیں. لیکن perception recognizes and identifies the sensations received from other senses. کہ اب پرسیپشن جو ہوتی ہے نا وہ صرف ویژول کے علاوہ اس وقت باقی سینسز سے جو چیزیں آ رہی ہیں نا وہ بھی جوڑنا شروع کرے گی. اگر آپ اس کو اسمیل کر سکتے تو وہ اسمیل ایک اور سینسیشن ہوتی اسمیل, اور اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو ایک اور ٹیسٹ کی سینسیشن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر یہ 4-5 اور بھی انفارمیشنز آپ کو دوسری سینس آرگن سے ملتی تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آتی, زیادہ اچھی پرسیپشن ہوتی, زیادہ کمپلیٹ پرسیپشن ہوتی. ابھی آپ کو صرف اس کی ویژول کی پرسیپشن ہے. Perception tells you that you have pain in your finger because you burned it. Perception جو ہوتی ہے, دوسری ایگزامپل یہ کہ perception آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی انگلی میں جو درد ہوا ہے نا وہ برننگ کا درد ہے. Because type of the pain that you are sensing is that of touching heat but not that of a needle prick. آپ کی آنکھ بند تھی یا آپ کا ہاتھ پیچھے تھا, آپ کو شدید درد ہوئی, لیکن آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ جلا ہے, کیونکہ جلنے کی درد اور سوئی چبھنے کی درد دونوں میں فرق ہے. یہ فرق کہ باڈی نے ایک سگنل بھیجا جس میں آنکھ نہیں نظر آ رہی تھی, تو اس کو پہلی دفعہ سمجھ سمجھ آنے کا پروسیس شروع کہاں سے ہوا, وہ پرسیپشن سے شروع ہوا. کہ جو سینسیشنز آپ کو جا رہی ہیں وہ جو ریڈ کرتا ہے تو پہلا جو اس کی ڈسائفر ہوتی ہے نا جو چیز, وہ سمجھیں کہ پرسیپشن ہوئی ہے. پرسیپشن کین ٹیل یو دیٹ یو ہیو اسمیلڈ ملک. پرسیپشن ایک چیز اور بھی بتاتی ہے کہ آپ کو دودھ کی اسمیل آئی ہے, لیکن ایک سیکنڈ میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ خراب ہو گیا, بیکاز اس کی اسمیل جو ہے نا وہ کھٹی ہے. کہ آپ کو دودھ کی اسمیل کے ساتھ ہی اس کے کھٹے ہونے کا یعنی خراب ہونے کا آپ کو پتہ چل گیا, اور آپ کو یہ بھی فوراً پتہ چل گیا کہ یہ پینا نہیں ہے. سو یو پرسیو دیٹ ملک ایز بیڈ ملک, ناٹ فٹ ٹو ڈرنک. تو اب یہ سوچیں کہ کتنی دیر میں آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ پینے کے قابل نہیں ہے, فوراً سے پہلے. یعنی اتنی سوئفٹ ہوتی ہے یہ چیز کہ انفارمیشن آئی اور آپ نے اس کو پرسیو کر لیا کہ یہ انفارمیشن کی نیچر کیسی ہے. اکثر یہ دونوں چیزیں اتنی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے انفارمیشن آتی ہے اور پھر آپ اس کو پرسیو کرتے ہو. اٹ ڈیسائڈس what has been sensed. تو پہلا جو ڈیسیژن ہوتا ہے نا کہ کیا سمجھ آئے, وہ پرسیپشن ہوتی ہے. Perception also separates useful and important information from irrelevant or useless stimulus in the environment. Perception ایک اور کام بھی کرتی ہے. میں ابھی آنکھ اٹھا کے دیکھوں تو مجھے 50 چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر میں 50 کے 50 سٹیمولس آ رہی ہیں, اگر ان سارے سٹیمولس کو میں دماغ میں ڈالنا شروع کر دوں تو میرا تو دماغ پاگل ہو جائے گا, کیونکہ میرا دماغ ایک وقت میں 1-2 چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے ہی بنا ہوا. پرسیپشن جو ہوتی ہے نا وہ سمجھے کہ یہ سلیکشن بھی کرتی ہے اس چیز کی
کہ کون سی انفارمیشن جو ہے نا وہ باہر سے جو آ رہی ہے یوزفل ہے اس وقت اور امپورٹنٹ ہے، اور کون سی جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے. تو جو ارریلیونٹ ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کر کے جو یوزفل اور امپورٹنٹ ہے اس مومنٹ میں اس کے اوپر فوکس کرتی ہے اور اس کو سمجھنے کی، اس میں سے چیزیں ڈیسائفر کرنے کی کوشش کرتی ہے. دس از آلسو دا ورک آف پرسیپشن اسٹیج. اب اس کی ویژول ایگزامپل اس کی ہے کہ پھول کے اندر ایک بہت خوبصورت کیڑا بیٹھا ہوا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھول ہے، اس کے اندر کیڑا ہے، پیچھے کی جو چیزیں بلر ہو گئی ہیں. آپ کی آنکھ بھی یہی کرتی ہے، آپ کی پرسیپشن بھی یہی کرتی ہے کہ جو ان امپورٹنٹ چیزیں اس کو انہوں نے بلر کر کے ان امپورٹنٹ کر کے چھوڑا ہوا ہے. سارا فوکس یہاں پہ ہے. آپ کی پرسیپشن بھی یہی کرتی ہے، آپ کی ویژن بھی یہی کرتی ہے، کیونکہ آپ سب چیزوں کو ایک وقت میں پروسیس نہیں کر سکتے، اس لیے آپ سب سے امپورٹنٹ چیزیں سلیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنی توجہ فوکس کرتے ہیں. اس میں بھی یہی کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے تتلی اور اس کے ٹرانسپیرنٹ پر اور اس کی چیز ساری ڈیٹیلز مجھے اس کی نظر آ رہی ہیں. باہر کی چیز کو میں نے بلر کر دی کہ وہ انفارمیشن ہے، موجود ہے، وہ میں نے اس کو بلیک آؤٹ نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ایک الٹی ایگزامپل ہے، یہ میں نے کھینچی ہوئی تصویر. یہ میں رنگز کچھ بنا رہی تھی، لیزر کٹنگ کی تھی اور میں ایسی تصویریں کھینچ رہی تھی. تو میں نے سوچا یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس رنگ کی کھڑکی، یہ پکچر فریم ہے، یہ اس کے ذریعے میں دنیا کو دیکھوں. تو میں تصویریں کھینچ رہی ہوں تو میرے کیمرے نے خود ہی یہ کیا، کیونکہ میرے کیمرے نے خود ہی ڈیٹیکٹ کیا کہ جو پھول جس کے اوپر فوکس، جس کو فریم کیا گیا اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، تو کیمرے نے خود ہی وہاں فوکس کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو پرسیپشن ہے، جو پہلی انفارمیشن ہے، جو آپ کے دماغ کا کیمرہ ہے، وہ چیزیں پک کرتا ہے جو اس مومنٹ میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس مومنٹ میں میرے لیے یہ رنگ امپورٹنٹ نہیں تھی کیونکہ اس کا مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے خود بنائی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اس کی ساری انفارمیشن ہے. میرے لیے اس وقت یہ امپورٹنٹ ہے کہ اچھا کس چیز کو اس نے فریم کیا، اب فوکس میرا ادھر آ گیا. تو پرسیپشن بھی یہی کرتی ہے کہ وہ چیز پک کرتی ہے جو اس وقت کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. Because of the fast speed of brain's function and our experience of seeing, there is very little difference between sensation and perception. میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ اتنی تیزی سے یہ پروسیسز ہوتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی بتا ہی نہیں سکتے کہ سینسیشن پہلے آئی ہے اور پرسیپشن بعد میں آئی. آپ کو دونوں لگتا ہے اکٹھی ہو رہی ہیں.